تلمبے کی بات آپ نے فرمائی ہے، اس میں بازار حسن تھا، اور وہ واقعہ ذرا ہمارے ویورز کو، حسن نثار آفیشل چینل کے ویورز کو بتائیں۔ ایسا ہے کہ 1818 میں پٹھانوں کی حکومت تھی ملتان پر، جی، پٹھان قبیلے، تو اسے رنجیت سنگھ نے 1818 میں فتح کیا، اور مظفر خان آخری بادشاہ تھا، اپنے 5 بیٹوں سمیت شہید ہوا اور اس نے قبضہ کیا۔ جی، تو اس نے 3 جگہ بازار حسن بنائے، ایک ملتان میں بنایا، ایک کیروڑ پکا میں بنایا، اور ایک ہمارے تلمبا میں بنایا۔ اچھا، تلمبا میں 1 مہینہ سٹے کیا، چونکہ راوی اس کو ایسے ٹکر کھا کے گزرتا تھا، اور کھجوریں تھیں اور بہت حسین منظر تھا تلمبے کا۔ آپ کی مہمان نوازی سے ہم لطف اندوز ہوئے تھے، حسن بھائی، میں سلو بھائی، جی سلو بھائی ساتھ تھے، میں تھا، ڈاکٹر فیاض رانجھا صاحب ساتھ تھے، جی ایک رات آپ تشریف لائے تھے۔ جی، تو اس نے 1818 میں یہ قائم کیے تھے 3 اڈے، وہ تینوں مسلسل چلے آ رہے تھے، اب بھی چل رہے ہیں۔ تو کوئی 10-15 سال پہلے مجھے خیال آیا کہ میں ساری دنیا میں جاتا ہوں، اور یہ مظلوم طبقہ ہے، پتہ نہیں کس طرح ایک لڑکی طوائف بنتی ہے، یہ تو مجھے اندر جا کے پتہ چلا۔ جو ساز سے نکلی ہے وہ دھن سب نے سنی ہے، جو تار پہ گزری ہے وہ کس دل کو پتہ ہے۔ تو ان کے چھنکتے گھنگرو دیکھ کر لوگ کچھ اور مطلب لیتے ہیں ان کی شخصیات کا، لیکن یہ بہت پسا ہوا طبقہ ہے، بہت ہی پسا ہوا طبقہ ہے۔ مجھے جانے کے بعد پتہ چلا، اچھا، کوئی عورت نہیں ہے جو اپنے جسم کو روزانہ نئے نئے مرد کے سامنے پیش کرے، کوئی عورت اس پہ آمادہ نہیں ہے، کوئی عورت پوری دنیا میں۔ یہ اس کی نیچر اور فطرت کے خلاف ہے۔ تو پھر پتہ چلا کہ وہ تو سب علاقے کے ذمہ داروں کی بیٹیاں ہیں، ان کی ماؤں کو داشتہ بنا کے رکھا ہوا تھا، اچھا، شادی شادی کے لالچ دے کے رکھا ہوا تھا، اور اس طرح وہ وہیں کی پیداوار ہیں، اور مجبوری سے وہ یہ کام کر رہی ہیں کہ ان کے پاس کوئی راستہ نہیں، کوئی ان کے سر۔ میں نے ان کو بیٹی کہا، وہ رونے لگ گئیں۔ بتاؤ اس میں رونے والی کیا بات؟ کہ میاں صاحب ہمارا وہاں ٹائٹل ہے میاں صاحب سانو بیٹی کدی کہیں نہیں آکھیا، اے تو سب پہلے بندے ہو جائیں سانو بیٹی آکھیا، سان تک کوئی بیٹی نہیں آتا۔ پھر میں نے وہاں تعلیم شروع کروائی حدیث پاک کی اور اسلام کی بنیادی چیزیں، کلمہ سکھایا، نماز سکھائی، وضو، طہارت، اور ان کو ترغیب دیتا شادی کر لو۔ تو ایک طوائف نے کہا، وہ تھوڑی ڈھل گئی تھی، کہنے لگی کہ مولانا آپ میری بیٹی کا رشتہ تلاش کرو۔ اچھا، تو میں نے کہا رشتہ تو تم خود تلاش کرو، شادی کا خرچہ میں کروں گا۔ کہنے لگے مولانا طوائف کے کوٹھے پہ رشتہ پوچھنے کون آتا؟ ہوئے 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 ہوئے، مجھے اس نے رلا دیا بی بی نے کہ طوائف کے کوٹھے پر رشتہ پوچھنے کون آتا ہے مولانا۔ تو پھر کچھ عرصہ پہلے میں نے انہیں تیار کیا کہ تم یہ پیشہ چھوڑ دو، میں تمہیں وظیفہ دوں گا۔ وہ 250 لڑکیاں ہیں، بڑی چھوٹی درمیانی۔ تو دوستوں سے چندہ کر کے میں کچھ 40 لاکھ ماہانہ ان پہ خرچ کرتا رہا۔ اچھا، ان کے وظیفے مقرر کیے۔ اس میں سب سے زیادہ جو مجھے دعائیں ملیں وہ ان طوائفوں کی تھیں جن کے چولہے ٹھنڈے ہو چکے تھے، جسم بکنا بند ہو چکے تھے، عمر ڈھل گئی تھی، وہ فاقوں پہ تھی، کئی دن کے فاقے تھے ان کے۔ اور یہ نہیں کہ 1 مہینے کے لیے فاقہ ہے، مسلسل فاقہ، کمائی کا ذریعہ ختم ہو گیا، وہ بدن تھا۔ تو ان کے رو رو کر وہ میرے لیے دعائیں کرتی تھیں۔ تو جب تک یہ کرونا نہیں آیا جی، تو میں ان کو وظیفے دیتا رہا، ان کی شادیاں کروائیں، بہت سوں کی شادیاں کروائیں، بہت سوں نے یہ کام چھوڑ دیا، بہت سوں نے نہیں چھوڑا، وہ پھر بھی کر رہی ہیں، لیکن میں پھر بھی ان کو دیتا رہا۔
مجھے میرے ساتھی کہتے یہ تو پیشہ بھی کر رہی ہے، آپ سے پیسے بھی لے رہی، ضائع ہو رہے ہیں پیسے. میں نے کہا یہ پیسہ میں اگلی نسل پہ خرچ کر رہا ہوں کہ ان کی اگلی نسل انشاءاللہ اس سے نکل آئے گی. واہ. تو اس طرح جب تک یہ کرونا نہیں آیا میں ان پہ مسلسل خرچ کرتا رہا. پھر اس کے بعد میں نے ان سے معافی مانگ لی کہ اب جو زکوٰۃ دینے والے تھے وہ لینے والے بن گئے ہیں، تو میرے پاس اتنے وسائل نہیں کہ میں 40 لاکھ اپنی جیب سے ادا کروں. لیکن اب بھی میرا ان کا محبت کا رشتہ باقی ہے، قائم ہے. میں ان کی دکھ درد میں شریک ہوتا ہوں. پوری ایک فاؤنڈیشن بنا دی، ان میں کوئی مریض ہو اس کا پورا علاج کیا جاتا ہے، کوئی شادی کرنا چاہے اس کی شادی کے پورا انتظام کیا جاتا ہے. اس ساری چیزوں میں اب تک بھی ان کے ساتھ. فاؤنڈیشن کا نام کیا ہے مولانا؟ وہ ہے MTJ فاؤنڈیشن. MTJ فاؤنڈیشن محمد مولانا طارق جمیل فاؤنڈیشن. اچھا مولانا صاحب، آپ کی سب سے بڑی خوبی کیا ہے؟ یہ تو اللہ کو پتہ ہے، مجھے کیا خبر. میں اپنے جس سے لوگ خوش ہوتے ہیں، جو لوگ بیان کرتے ہیں. یہ تو دیکھیں خوبی وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے. واہ. اور وہ پتہ چلے گا موت کے وقت. تو اس سے پہلے میں کیا کہوں میرے اندر یہ خوبی ہے، کل کو اللہ کہے نہیں مجھے منظور ہی نہیں تو پھر خوبصورت بات. کیا خامی یہ ہے کہ میرے اندر اوروں کے لیے درد بہت آ جاتا ہے، وہ جس سے میں بیمار ہو جاتا ہوں. آپ اندازہ کیجئے اس بات سے کہ اس طبقے کو کبھی کوئی سلام بھی نہیں کرتا، خاص طور پہ دیندار طبقہ. جی ٹھیک ہے نا. جی. میں اس طبقے میں جو طوائفیں مر گئیں، جو گلوکار مر گئے، جو گلوکارائیں مر گئیں، جو ایکٹر مر گئے، جو ایکٹریسز مر گئیں، جو راگ راگنی سے متعلق سازندے ہیں، وہ بین نواز ہے، طبلہ نواز ہے، وہ سارنگی نواز ہے، وہ ہارمونیم نواز، جتنے بھی مر گئے اور ایمان پہ مر گئے ان کے لیے میں 2 نفل پڑھتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ غفلت میں گئے معاف کر دیں. اور کتنوں کے میں نے بدل حج کروائے، مر گئے ہیں لیکن مجھے پسند تھے، میں چونکہ کالج لائف بھی گزری ہے تو ان کے لیے حج کروائے، ان کے لیے ایصال ثواب کروائے، ان کے لیے نفل پڑھوائے جن کو میں پسند کرتا تھا اس زمانے میں. کیونکہ میں جو سینٹرل ماڈل اسکول میں انٹرٹینمنٹ کی جو کمیٹی تھی اس کا سیکٹری ہمارے سبرڈنٹ نے مجھے بنایا ہوا تھا. اچھا. میں طے کرتا تھا اس ہفتے کون سی فلم دیکھنی ہے، کس سینما میں دیکھنی ہے، اور کنوینس کیا ہوگی، رکشوں پہ جانا ہے، بس پہ جانا ہے، وین پہ جانا ہے. یہ سارا کچھ میرے ذمہ ہوتا تھا کہ پورے ہفتے میں ساری فلموں کا اس لیے مجھے سروے کرنا پڑتا تھا. اور ویسے بھی میں اسٹڈی آر میں لڑکے پڑھتے تھے اپنا کتابیں. میں ایک رسالہ چھپتا تھا مصور، فلمی رسالہ. جی. میں وہ پڑھتا رہتا تھا. اچھا مولانا صاحب یہ فرمائیں کہ آپ کی کون سی ڈش فیوریٹ ہے؟ ارے بھائی زندگی سفر میں گزری تو فیوریٹ تو تب بنتی ہے جب کسی ایک جگہ قیام ہو اور اپنی پسند کا معیار قائم ہو. آج یہاں ہیں، کل وہاں ہیں، پرسوں وہاں ہیں، ترسوں وہاں ہیں. اس لیے کوئی ایسی فیوریٹ بن نہیں سکی کہ میں کہوں بھائی یہ تو کھانی. اچھا پکا ہوا ہو، بے ذوق نہیں ہوں کہ جیسا بھی مل جائے کھا لوں، ایسا نہیں ہے. اچھا پکا ہوا تو جو بھی کھانا آ جائے کھا لیتا ہوں. لذیذ تو آپ اس کے پیچھے جاتے ہیں، مفید کے پیچھے بھی جاتے ہیں، مفید غذا. اس عمر میں تو دیکھنا چاہیے. شروع میں تو نہیں دیکھتے تھے لیکن اب تو دیکھنا چاہیے عمر کے ساتھ ساتھ. میں 60+ ہوں تو اس میں 30 کی بدپرہیزی تو نہیں کر سکتا. یہ بہت بڑا میسج ہے. ایکسرسائز کرتا ہوں، بلکہ میں سب کو پیغام دیتا ہوں ایکسرسائز کریں. اس عمر میں بھی میں ایکسرسائز کرتا ہوں، اس مصروفیت میں کرتا ہوں. بالکل صحیح. اور غذا، یہ جنک فوڈ، فاسٹ فوڈ، یہ جتنے بھی ٹن پیک ہیں، کولے، یہ سب کولے ہیں پنجابی کے، ان سے گریز کریں. اچھا کون سی ڈش سے آوازاری محسوس کرتے ہیں؟ یہ جنک فوڈ سے ہی؟ ان سے میں
عقلاً آوازاری محسوس کرتا ہوں کہ یہ بڑی مضر چیزیں. صحیح. ویسے کھانے پڑی تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوتا ہے، اچھی لگتی ہے، لیکن عقلاً میں یہ چیزیں استعمال نہیں کرتا کہ مجھے پتہ ہے کہ الٹیمیٹلی یہ میرے لیے نقصان دہ ہے. بالکل صحیح ہے. کون سا شاعر آپ کو پسند ہے؟ یہ آپ کیا چھیڑ رہے ہیں دکھتی رگیں میری. شکیل بدایونی، واہ، جس نے مغل اعظم کے گانے لکھے تھے نا، بالکل. اس کی واہ، دل کرتا ہے اس کو پڑھنے کو. اور شکیل بدایونی کا یہ شعر بھی، اور جو گانا اس نے لکھا تھا لیڈر فلم کے لیے، ایک شہنشاہ نے بنوا کے حسین تاج محل، ساری دنیا کو محبت کی نشانی دی ہے. جبکہ ساحر لدھیانوی نے کہا تھا ایک شہنشاہ نے دولت کا سہارا لے کر ہم غریبوں کی محبت کا اڑایا ہے مذاق. اچھا، شکیل بدایونی آپ کو پسند ہے؟ اس کو تو اب جانتا ہی کوئی نہیں ہوگا وہ کون تھا. بالکل، بہت بڑا. آج کے شاعر ویسے ہی شاعری پر تہمت ہیں. جی، شاعری کوئی نہیں ہے آج تو. کوئی ایسا شاعر نہیں جس سے اثر لے کر کہا جائے کہ واہ 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 واہ. بالکل ایسے ہی ہے. ناصر کاظمی تک ہاں، آتی ہے بات. کیا بات ہے. فیض احمد فیض بھی. جی، کوئی ایک شاعر نہیں، کئی لیکن اس وقت ذہن میں حاضر نہیں ہے. کوئی ایسی خواہش جو پوری نہ ہوئی ہو؟ دیکھو، اللہ نے انسان کو زندگی دی ہے تھوڑی، اور خواہشات دی ہیں لامحدود. صحیح. تو نہ پوری ہونے والی کی تو فہرست ختم ہی نہیں ہو سکتی کسی بھی انسان کی. صحیح. یہ سوال ہی غلط ہے کہ کوئی ایسی خواہش، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. بہت نکلے. یہ ہے انسان. اس لیے اللہ نے اس کو جنت کے لیے ڈیزائن کیا ہے کہ وہاں پر زندگی بھی انتہا کوئی نہیں اور خواہشات کی بھی انتہا کوئی نہیں. تو لینے والے میں پوری کیپیسٹی ہے لینے کی، اور دینے والے میں دینے کی کیپیسٹی ہے پوری دینے کی. اللہ اکبر. تو یہ تو سوال وہاں کے لیے ہے. بالکل صحیح. یہاں تو ہر انسان گزارا ہی کرتا ہے. واہ. مرضی کا جہان اسے بنا نہیں سکتے ہم. آپ سے جو سوال اس طرح کے ہوتے ہیں کیوں وہ اس لیے کرتے ہیں تاکہ آپ کے جواب میں جو میسج پنہا ہے نا وہ ویورز تک جائے. آخری سوال مولانا صاحب کہ اور زندگی اگر ملے تو مولانا طارق جمیل ہی بننا پسند کریں گے، عالم دین؟ دیکھیں، یہ تو اللہ نے مجھے ایک ٹائٹل دے دیا. زندگی کا انتہا یا زندگی کی خوبصورتی یہ ہے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں ایک اچھا انسان کہلاؤں. میں یہ چاہتا ہوں کہ میں ایک اچھا انسان بنوں. میرے ساتھ مولانا کا ٹائٹل ہو نہ ہو، اگر میں ایک اچھا انسان ہوں تو اللہ کو بہت پسند ہوں. مولانا کے بغیر ہی اللہ میری محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دے گا. لیکن اگر میں انسان اچھا نہیں ہوں، میری زبان کا بول ٹھیک نہیں، جذبات ٹھیک نہیں، احساسات ٹھیک نہیں، رویے ٹھیک نہیں، تو لوگ چاہے میرے پاؤں چومیں، میں جانور ہوں، میں کچھ بھی نہیں ہوں. بہت خوبصورت بات کی ہے. بہت شکریہ. آپ سے ہم کلام ہو کر بہت خوشی محسوس ہوئی. اور اس چینل میں جو اس چینل کے ذریعے حسن نثار آفیشیل چینل کے ذریعے جو میسج آپ آخری کوئی میسج دینا چاہیں گے ویورز کو؟ وہی جو حسن بھائی کہتے ہیں، ان کے کالم تو کالم نہیں ہوتے، نوحہ ہوتے ہیں. پستی کا سبب اقتصادیات نہیں اخلاقیات ہیں. اخلاقیات ہیں. یہ کئی دفعہ اس پر وہ کلم ہے، ان کو پڑھتا رہتا ہوں. جی. تو اخلاقی پستی سے نکلیں اللہ کے واسطے. جھوٹ چھوڑ دیں، دھوکہ دینا چھوڑ دیں. یعنی کم سے کم 2 چیزیں کر لیں. ایک جھوٹ نہ بولیں، ایک دھوکہ نہ دیں. کسی کو
تنگ نہ کریں، کسی کا حق نہ ماریں، تو لوگوں کی دعائیں آپ کو اٹھا کے لے جائیں. جیسے پتنگ کو ہوا کا جھونکا اوپر اڑا کے لے جاتا ہے، ہوا نہ ہو تو بڑی سٹرگل کرنی پڑتی. ایسے لوگوں کی دعائیں پتنگ کے لیے ہوا کا جھونکا ہے کہ اس کو اوپر سے اوپر اڑا کے لے جاتا ہے. واہ، بہت شکریہ سر. السلام علیکم.